بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، مبادیات فنون کا سلسلہ ہمارا یہ جاری ہے۔ ہمارا یہ چھٹا محاضرہ فن فارسی سے متعلق ہے۔ لفظ فارسی ایک عربی لفظ ہے، اصل میں یہ لفظ پارسی ہے، پا کے ساتھ۔ 20ویں صدی تک علاقائی لوگ اسی نام سے اس زبان کو بلاتے رہے، فارسی۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے اس زبان کو فارسہ اور انگریزی میں پرشین بولا جانے لگا۔ میں فارسی کی تاریخ بتلا رہا ہوں، فارسی کی اہمیت بتلا رہا ہوں، فارسی سے کس قدر ہم دور ہیں، کیسے بدکتے ہیں، کیسے بچتے ہیں اور کیسے دور بھاگ جاتے ہیں، کیسے اسے اجنبیت حاصل ہو جاتی ہے ہمیں، کہ جس کی بنا پر اردو کتابیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ فن فارسی، زبان فارسی کو سیکھنے کا ادنا، کم سے کم لازمی واجبی درجہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری اردو صحیح ہو جائے گی، ہمارے اکابر کی تحریرات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ بیشتر اکابر کی کتابوں میں، تصنیفات میں، مصنفات کے اندر، ان کی لکھی گئی کتابوں میں، ان کے کیے گئے بیانات کے اندر فارسی کے الفاظ اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں۔ خود ہماری اردو زبان کے اندر بھی جہاں ہمیں لغت کے دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، عام طور پر وہ فارسی لفظ ہوتا ہے، لیکن فارسی سے ہماری بے اعتنائی ایسی ہے کہ اس زبان کو جب پڑھایا جاتا ہے، اس قدر بے رغبتی، بے اعتنائی، کب یہ فن ہٹے گا ہم سے؟ فارسی زبان کی تاریخ قبل از مسیح 700 سال پرانی ہے، 700 سال پرانی ہے۔ فارسی یا پارسی ایرانی زبان ہے، جو زیادہ تر ایران، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، عراق، ترکمانستان، روس میں بولی جاتی ہے۔ بلکہ ایران، افغانستان، تاجکستان کی سرکاری دفتری زبان ابھی بھی یہی ہے۔ برطانوی استعماری سے پہلے بر صغیر میں فن فارسی کو، زبان فارسی کو دوسرا درجہ حاصل تھا، سیکنڈ لینگویج۔ ہندوستان کی فرسٹ لینگویج، سیکنڈ لینگویج آپ جانتے ہیں ویسے، اور مغل دور حکومت میں یہ سرکاری زبان بن گئی تھی بر صغیر میں، ہندوستان اطراف میں۔ اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 1835 میں اس کی سرکاری حیثیت اور دفتری رواج اس ملک سے ختم کر دیا گیا تھا۔ یوں سمجھے، نیٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس زبان کی حیثیت 5ویں نمبر پر، جو سب سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں آپ کے شہر حیدرآباد میں، بہت سارے لوگ، چاہے وہ علماء، غیر علماء، بہت سارے لوگ غیر علماء یونیورسٹیز کے اندر جا کر اس زبان کو سیکھ کر، لینگویجز کو سیکھ کر ان کی کمپنیوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 80 ملین افغانستان میں، 25 ملین تاجکستان میں، 9 ملین ازبکستان میں، 10 یا 12 ملین کے آس پاس لوگ فارسی بولتے ہیں۔ گویا کہ اس اندازے کے مطابق، اس اعتبار سے 136 ملین لوگ فارسی بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بحرین، عراق، پاکستان، کویت، قطر، روس، جمہوریہ اور ہندوستان جیسے بعض علاقوں میں لوگ فارسی سے واقف تو ہیں، کم از کم جانتے ہیں، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لوگ سیکھتے ہیں۔ ملکی ثقافتی روابط اور تعلقات کے اعتبار سے بھی ہندوستان اور ایران کے تعلقات مضبوط ہیں۔ اور آپ تھوڑا سا قدیم زمانے میں چلے جائیں، گزشتہ، سابقہ، بھی حالیہ زمانے میں فارسی کی نادر اور نایاب کتابوں کا سنسکرت زبان میں اور سنسکرت کتابوں کا فارسی زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس قدر اس کا گہرا ربط اور تعلق میں بتلا رہا ہوں۔ فارسی اردو سے زیادہ، عربی سے زیادہ ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی جب آمد ہندوستان میں ہوئی تھی، ان کی زبان یہی تھی،
مسلمان شعراء، ادباء، صوفیاء، علماء نے علم و تحقیق، تفسیر، حدیث، فقہ و فتاوی، نحو، صرف، فلسفہ، تصوف و سلوک، ادب و شعر، سیاست، درسیات میں ان گنت کتابیں تصنیف کی ہیں۔ غزنوی دور میں ہندوستان میں فارسی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 1843 کے بعد انگریزی زبان تجارت میں استعمال ہونے لگی۔ تجارت میں بھی جیسے انگلش استعمال ہوتی ہے، ویسے انگریزی استعماری سے پہلے فارسی زبان استعمال کی جانے لگی۔ جیسے کہ آج آدمی انسانوں کو سمجھانے کے لیے اردو کے درمیان بھی، تیلگو کے درمیان بھی، کنڑ کے درمیان بھی، ملیالم کے درمیان بھی انگریزی زبان کو، اس کے الفاظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے الفاظ مترادفات کے ضمن میں، ویسے فارسی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ 1929 میں ہندوستان سے فارسی زبان کی جگہ ریختہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اس کی اہمیت خاص، اس فن کی، اس زبان کی اہمیت کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ عربی کے بعد مسلمانوں نے جس زبان کو اپنایا وہ فارسی زبان ہے۔ علوم اسلامیہ کا اہم ذخیرہ فارسی زبان میں ہے، لیکن اب فارسی زبان سے اردو زبان کے اندر منتقل ہوتا چلا گیا ہے۔ فارسی مخطوطات اور دستاویزات کا سب سے بڑا ذخیرہ ہندوستان میں ہے، اور یہ جو زبان فارسی تھی، یہ فارسی زبان مذہبی زبان نہیں تھی، مسلمانوں کی زبان ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایران کی زبان تھی، مجوسیوں کی زبان تھی۔ اس زبان کو گویا کہ مسلمانوں نے اس زبان کو مسلمان بنایا اور اس زبان کے اندر پورا اسلامی لٹریچر کو منتقل کیا، اور یہ اس زمانے میں یہ زبان تہذیب و تمدن کی زبان مانی جاتی تھی۔ جس کو یہ زبان حاصل ہے، تہذیب اسے حاصل ہے، اور ہندو، سکھ، عیسائی سب محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بہت عرصے تک اسکولوں میں فارسی کو ایک لازمی حیثیت حاصل تھی، نہ صرف ایک لینگویج کے طور پر بلکہ اس کا سیکھنا لازم تھا، لازمی حیثیت حاصل تھی، اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ بہت سارے علماء نے فارسی زبان میں کتابیں لکھی، مثلا تصوف و سلوک پر لکھی گئی کتابیں مولانا جلال الدین رومی کی لکھی گئی مثنوی، حکیم اختر صاحب کی درس مثنوی، معارف مثنوی، ادب و شعر پر لکھی گئی فارسی میں، اردو میں کتابیں، امیر خسرو، مرزا غالب، مولانا رومی، بدل دہلوی، مولانا خیام، فردوسی، نظامی، عطاری، علامہ اقبال جیسے عظیم شعراء کے اشعار، جن کے بیشتر الفاظ اردو اشعار کے اندر بھی فارسی کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کو اشعار سمجھنا ہے، اردو ہی صحیح، بہت سارے اشعار فارسی میں ان حضرات کے، اگر اردو میں سمجھنا بھی ہو تو ان کی اردو سمجھنے کے لیے فارسی زبان کا سمجھنا گویا ضروری ہے۔ فارسی سے ہماری بے توجہی ان اشعار سے ناواقفیت اور محرومی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ نہ صرف اشعار بلکہ فارسی زبان میں فن نحو، صرف، فقہ پر بھی کتابیں لکھی گئی، درس نظامی میں رائج ہیں، نحو میر، صرف میر، میزان، ما لا بد منہ، عقائد الاسلام، یہ کتابیں لکھی گئی ہیں فارسی زبان میں۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں اعدادیہ سے لے کر دور حدیث تک تمام درسی کتب فارسی زبان میں موجود ہیں۔ آپ کو نحو چاہیے، صرف چاہیے، فقہ چاہیے، حدیث کی کتابیں چاہیے، ساری دور حدیث تک کی کتابیں زبان فارسی میں لکھی گئی ہیں، اور فارسی زبان میں کئی ممالک میں پڑھائی جاتی ہے۔ متعدد علمی، فکری، روحانی بصیرت رکھنے والی شخصیات کے کلام اور ان کی کتابیں اسی فارسی میں ہیں۔ مولانا روم کی کتابیں، شمس تبریز صاحب، مولانا عبد الرحمن جامی، ابو علی قلندر، مجدد الفثانی، خواجہ عزیز لکھنوی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت نظام الدین محبوب العلماء، امیر خسرو، بیدل کا کلام اگر ہمیں سمجھنا ہو تو فارسی زبان کا سیکھنا گویا کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر خوشی ہوگی، بلکہ فارسی زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ انگریزی میں نہیں، فرانس میں نہیں، اردو میں نہیں، سب سے پہلا ترجمہ اسی زبان فارسی میں کیا گیا ہے، جس کی سعادت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ انسانیت، اخلاقیات، حکمت سے متعلق بہت ساری کتابیں، گلستان بھی لکھی گئی ہیں اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایمرنس گلستان کو دنیا کی انجیلوں اور مقدس کتابوں میں سے کتاب مانتا ہے، قوانین کی حیثیت سے اسے جانا جاتا ہے۔ بہت سے قصے، لطائف، تجربات، کہانیاں اس زبان میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تفاسیر، احادیث کی شروحات، مکتوبات لکھے گئے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس زبان سے محرومی ان ساری کتابوں سے محرومی ہے۔ اب اگر ہمیں، چاہے وہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء ہوں، مدارس میں نہ پڑھنے والے طلباء ہوں، یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہوں، تو ان کے یہاں بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ قدیم رائج کتابوں کے لیے بھی کچھ کتابیں ہیں، اور جدید فارسی زبان کو سیکھنے کے لیے الگ الگ یونیورسٹیز کے اندر الگ الگ لینگویجز کے لیے پڑھائی جاتی ہیں۔ مدارس کے اندر جو کتابیں یا قدیم کتابوں کو، ان تفاسیر کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی کتابیں ہیں، رہبر فارسی، فارسی بول چال، اتالیق فارسی، اصول فارسی، چہل سبق، تیسیر المقتدی، گلزار دبستہ، حکایت لطیف، پند نامہ، کریمہ سعدی، گلستان، بوستان وغیرہ بازار میں بھی دستیاب ہیں، ٹیلی گرام پر دستیاب ہیں۔ 1000 سے زائد کتابیں آپ کو فارسی زبان میں ملیں گی آپ کو۔ لیکن ہماری یہ بے اعتنائی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی یہ کتابیں، یہ زبان پڑھائی جائے، مکمل شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ان سارے کتابوں کو سمجھنے کی نیت سے ذریعہ معاش ہی مقصد بنانے کے لیے نہ صحیح، لیکن ان ہمارے اکابر کی کتابوں کو، مصنفات کو، ان کی تشریحات کو، ان کی احادیث کی تشریحات کو، لکھے گئے اشعار کو سمجھنے کے لیے ہم کم از کم اس کو پڑھیں۔ قیمتی نصائح کو، صلاحیتوں کا ایسا فقدان ہونے لگا ہے کہ بڑی بڑی کتابیں تو دور کی بات، اردو اشعار بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی رہبری اگر کسی کی مل جائے تو بغیر استاد کے، بغیر باضابطہ تدریس کے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھ رہے، خود سے سیکھ لیتے ہیں۔ اسے ایران جانا ہو تو وہ 1 مہینے میں سیکھ لیتا ہے ٹیوشنز کے ذریعے سے، اور ٹیوشنز کے ذریعے سے تو وہ رہبری لیتا ہے، وہ راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اس میدان میں وہ جانے کا کہ گویا کہ اس خزانے کی وہ کنجی حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کی محنت ذاتی ہوتی ہے، وہ خود سے مبتدی، متوسط، منتہی کتابیں بتدریس سیکھ لیتا ہے، رہبری میں گائیڈ حاصل کرتے ہوئے، اور جہاں مشکلات، پیچیدگیاں، رکاوٹیں، گاڑیاں جہاں اٹک جاتی ہیں، وہاں اپنے بڑوں اور اساتذہ اکرام سے مراجعات کر لیتے ہیں۔ تو یہ زبان کوئی مشکل زبان نہیں ہے۔ آپ تنے تنہا بھی اگر آپ ہمت کر لیتے ہیں تو آپ بھی 2-3 مہینے کے اندر اس زبان کو کافی وافی بہت اچھے طریقے سے اپنے شوق و ذوق کے ساتھ اس کی ابتدائی مبتدی کتابیں پڑھتے ہوئے، متوسط کتابیں، اور پھر اس کے بعد منتہی کتابیں، اکابر کی تشریحات اور اشعار اور ان کی لکھی گئی مصنفات کو ہم سمجھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ زبان بہت آسان ہے، یہ فن بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فن فارسی کو بھی سیکھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس میں لکھی گئی ہمارے اکابر کی مصنفات کو اور اشعار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔